میرے ساتھ اظہر عباس صاحب ہیں، اکرم صاحب ہیں، فرحان صاحب ہیں، شاویز صاحب ہیں. تو یہ اظہر صاحب گئے تھے کوئٹہ میں جوڈیشل 4 میجسٹریٹ کے پاس. تو وہاں ہم نے یہ ڈفرینس محسوس کیا کہ جب ہم پنجاب کے اندر کسی کی بیل کرواتے ہیں اور جب یہ وہاں سے کروا کے آئے کوئٹہ میں تو وہاں پہ کچھ ڈفرینس ہے. تو وہ یہ ڈفرینس الیبوریٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب پہلا ڈفرینس آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ سر پہلا ڈفرینس جو یہاں پنجاب میں اور کوئٹہ میں بلوچستان میں ڈفرینس پائے گا وہ بیل کا تھا. اگر ہمارے یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے پنجاب میں کہ اگر آپ کا بندہ جب تک جوڈیشل نہیں ہوتا آپ پوسٹس بیل فائل نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ بیل فائل کریں، آرگومنٹ سن لیں، جب جوڈیشل ہوگا ہم اس پہ ڈیسیژن کر دیں گے. یعنی یہ پنجاب میں کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں پہ جو میجسٹریل کورٹ کے اندر یہ انہوں نے کنسیپٹ جو ہے وہ وہاں پر آبزرو کیا کہ بیل اپلیکیشن میں فریکوینٹلی دوران ریمانڈ لے لیتے ہیں. ایک ڈفرینس یہ تھا. جی. دوسرا وکالت نامے کے حوالے سے آپ ڈفرینس بتا رہے تھے. دوسرا سر وکالت نامے کے حساب سے اتنا ڈفرینس نہیں ہے. وہ اگر آپ چاہیں تو اگر جوڈیشل ہو گیا تو وہاں سے سائن کروا لیں، اگر تھانے میں کروانا چاہتے تو ایس ایچ او کی اسٹیمپ لگوا لیں. نہیں، یہ دیکھیں یہ ڈفرینس ہے. یعنی لاہور میں یا پنجاب میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ بھی آپ کو جو وکالت نامہ ہے اس کے اوپر اس کو کوئی ایس ایچ او ساتھ تصدیق کرے کہ یہ انگوٹھا میرے ساتھ لگا ہوا ہے. یہاں دو ہی باتیں ہیں، یا آپ یہاں پہ جج کے سامنے مجسٹریٹ کے سامنے کرائیں گے تو یا جیل سپرنٹینڈنٹ سے کرائیں، وہاں پہ آپ ایس ایچ او سے بھی کروا سکتے ہیں. یعنی یہ وکالت نامہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا ایک مچلکے کا دو پارٹ ہوتے ہیں جب ہم بیل بانڈ دیتے ہیں. تو جو اوپر والا پارٹ ہے یہ ہمارے یہاں ان اٹینڈنٹ رہتا ہے پنجاب میں. اس کو کبھی بھی اگر ملزم اویلیبل ہو تو اس کا انگوٹھا لگا کے وہ بھی اس وقت لگتا ہے جب اسے ریلیز کرنا ہو. ادروائز جو جیل کے اندر جب ملزم ہوتا ہے تو وہ اوپر والا پارٹ جو ہے نا وہ اس کا ان اٹینڈنٹ رہتا ہے. لیکن کوئٹہ میں انہوں نے ایک اور ایکسرسائز کوئٹہ میں سر یہ ہے کہ جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے مچلکے کا اس میں باقاعدہ اگر آپ کا ملزم جو ہے مثال کے طور پر جوڈیشل ہو چکا ہے اور جیل میں ہے تو آپ پوسٹس بیل فائل کرتے ہیں، آپ کی بیل الاؤ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس مچلکے پہ پہلے فل اپ کر کے جو کنسرن جیل میں جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی موجودگی میں اس کا تھم امپریشن اپر پارٹ کا لگوا کے لائیں. اور اگر بندہ جوڈیشل چھوٹا جرم ہے اگر بندے کا تو وہ جج کہتا ہے ٹھیک ہے ریمانڈ ہے، تو وہ جو سائن انگوٹھا ہے اس کا جو تھم امپریشن ہے اکیوز کا وہ متعلقہ تھانے والا بھی ایسا جو تصدیق کر دیتا ہے اپنے سامنے لگا دیتا ہے، جہاں پنجاب میں یہ چیز نہیں ہوتی. یعنی یہ ایک میجر ڈفرینس ہمیں وہاں پہ یہ نظر آیا کہ جو مچلکا بھی ہے وہ بھی جب تک اس کے اوپر انگوٹھا نہیں لگے گا وہ وہاں پر وہ چاہے اس کو تصدیق کرے ایس ایچ او یا تصدیق کرے سپرنٹینڈنٹ، اس کے بغیر بندہ ریلیز نہیں ہوتا. بیل بانڈ ایکسیپٹ نہیں ہوتے، ریلیز تو بعد کی بات ہے. جج صاحب ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. جب وہ ایکسیپٹ کریں گے تو وہ روک کر جاری کریں گے، تو وہ جب تک تھم امپریشن نہیں ہوگا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. اور ایک آپ یہ بھی ڈفرینس بتا رہے تھے کوئی بیان الفی والی بات بتا رہے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے دینی ہے شورٹی تھرو آپ کی کیا کہ میوٹیشن جو آپ کی فرد ہے جس پٹوار خانے کی، اگر اس کے تھرو دینی ہے پراپرٹی کے لیے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی زرعی رقبے کی تو ہم فرد لگاتے ہیں لا کے، زرعی رقبے کی جو وراثتی آتی ہے. ادروائز جو رجسٹری ہوتی ہے ہم رجسٹری کی کاپی لگا دیتے ہیں، تو جج صاحب اس کی کاپی لے کے اسے ویریفائی کروا لیتے ہیں پنجاب میں کہ اس بندے نے پہلے شورٹی دی ہے یا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو بھی ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کی بھی دیتے ہیں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سبمٹ دی فوٹو کاپی آف یور ڈاکومنٹ اور اوریجنل آپ جج صاحب کو دکھا دیتے ہیں. جو یہاں پہ پروسیجر ہے وہاں پہ ایسے نہیں ہے. آپ کو پٹوار خانے سے اپنی پراپرٹی کی فرد بنوا کے لانی پڑے. لازمی فرد لازمی ہوگی. الاٹمنٹ لیٹر وہاں پہ نہیں ایکسیپٹیبل ہی نہ الاٹمنٹ لیٹر نہ رجسٹری. اور بائک اور گاڑیاں جو ہم دیتے ہیں گاڑی کے کاغذ ساتھ لگا لیں یا گاڑی کے کاغذ میں کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا ہے لیکن وہ زیادہ ججز نہیں گئے. ہاں میں 489F میں تھا. میری حد تک مجھے گاڑی میں شاید چھوٹے جرم ہو تو اس میں شاید گاڑی پہ کر دیں لیکن میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور ایکسٹرا بیان الفی ساتھ. ہاں اور ایک ایکسٹرا بیان الفی جو ہے اس مچلکا فارم کے ساتھ ایک علیحدہ بیان الفی لیتے ہیں. وہ باقاعدہ جو بندہ شورٹی دے رہا ہوتا ہے اس کے سائن ہوتے ہیں. وہ تب وہ کیا کہتے ہیں اسے جو نوٹری پبلک جو سوری اپنا کمشنر کے اس کے بھی ہوتے ہیں. اور تیسرا جو کنسیپٹ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پنجاب میں اگر 50,000 کا مچلکا ہے یا 1 لاکھ کا مچلکا ہے تو ہم موسٹلی اس کی یہاں فرد دیتے ہیں یا رجسٹری کی کاپی دیتے ہیں. وہاں پہ ججز جو ہے وہ کیش بھی کرتے ہیں. ایون کہ مقامی لوگ بھی کیش جمع کروا رہے تھے. یعنی کیش شورٹی کا آلدو آرڈر نہیں تھا آپ کا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ون شورٹی ود ون چھوٹی اس کے بعد ہمیں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ ہم کیش میں جمع کروانا چاہتے ہیں. تو وہاں ہمارے پنجاب والوں کے لیے یہ ریلیف نہیں تھا. اوور آل جو کوئٹہ کے رہنے والے تھے وہ بھی اس ریلیف تھا کہ وہ اپلیکیشن دے کے جج صاحب سے لاک کروا لیں کہ ہمیں کیش کی اجازت دیتی ہے. 50,000 ہے لاکھ ہے. کس کے ایڈ میں جمع ہوتے تھے وہ گورنمنٹ کے پاس؟ میں بتاتا ہوں سر. اس میں یہ ہے کہ پہلے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں متعلقہ مجسٹریٹ کو جہاں پہ بھی آپ کا بیل لگی ہوئی ہے پوسٹس بیل آپ کنفرم ہوئی ہے ہماری مجسٹریٹ کے پاس سے جوڈیشل 4 صاحب سے
تو انہوں نے جب وہ آرڈر کر دیا اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن دی انہیں، ایپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ ہمیں شورٹی جمع کروانے کی کیش کی اجازت دی ہے، وہ روٹین میٹر ہے، انہوں نے الاؤ کر دی، وہ ایپلیکیشن لیتے ہیں ہم، اس کے بعد مچلکے پہ اس کا انگوٹھا لگوا لیا ملزم کا، اگر وہ جیل میں ہے تو ادھر سے، اگر تھانے میں ہے 1 دن کا ریمانڈ ہے تو ادھر سے کروا لیا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں سیشن کورٹ میں، ایک انٹری برانچ بنی ہوئی ان کی، سیشن کورٹ میں ہی ہے وہ، جوڈیشل مجسٹریٹ یا سول کورٹ میں نہیں ہے، ساتھ بلڈنگ ہے کوئٹہ میں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے ہم نے وہ اپلیکیشن دکھانی ہوتی ہے اور وہ پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں، وہ جب جمع ہو جاتے ہیں وہ ہمیں ایک رسید دیتے ہیں، وہ ریٹرنیبل ہوتے ہیں ان کیس آف اگر آپ کی راضی نامہ ہو جائے، پھر تو آپ فوراً نکلوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئٹ ہوتے ہیں تو آپ کو 5-6 ماہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اپیل کے ڈیسیجن تک۔ اچھا، یعنی جب تک آخری فیصلہ نہیں جب تک آخری فیصلہ نہ، وہ 5 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، 6 ماہ بھی، سال بھی ہو سکتا ہے، جب تک آخری فیصلہ فائنلٹی اختیار نہ کر جائے۔ اچھا، اگر راضی نامے کے بیس پہ ہوتا ہے آپ اگلے دن اپلیکیشن دے کے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ وہ پیسے جمع کروا لیں گے، آپ واپس آئیں گے، جیسا مچلکا الاؤ کروائیں گے، اس مچلکا فل اپ ہو چکا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ آپ سیشن کورٹ میں جائیں گے، جیسے ہمارے پنجاب میں ہے کہ ایک بندہ ایک شورٹی دے سکتا ہے، تو ہر کورٹ میں ایکسیس دی ہوئی ہے کہ اس کی دیکھو کتنی شورٹی ہیں۔ کرمنل ریکارڈ آفس فون کرتا ہے نائب کورٹ یہاں پہ لاہور میں، کرمنل ریکارڈ آفس یا ڈیٹا انٹرپریٹر کے پاس بھی وہ ہے کہ اس نے پہلے کتنی شورٹیاں دی ہوئی ہیں اس بندے نے، آئی ڈی کارڈ پہ شورٹی کا چیک کی جاتی ہے، پراپرٹی پہ نہیں کی جاتی۔ وہاں پہ یہ سسٹم صرف سیشن کورٹ کے اندر موجود ہے، جو سیشن جج صاحب ہیں ان کے بالکل ساتھ والا کمرہ ہے ان کا اسٹاف بیٹھا ہوا، وہ چیک کرتا ہے جتنے بھی مجسٹریل کورٹ کے مچلکے ہوں، سیشن کے ہوں، سیشن تک وہ چیک کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا اس میں کوئی میرا بھی میں نے نہیں کیا، نہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے۔ وہ کیش شیورٹی کا جو کنسیپٹ ماڈل ٹاؤن کورٹس میں تو نہیں ہے میرے خیال میں، لاہور میں تو کم ہی نظر آیا۔ جی اکرم صاحب، آپ کے پاس ٹیررسٹ کورٹ کا ایک ایکسپیرینس تھا ATC کا؟ جی سر، ٹیررسٹ کورٹ میں جب ہماری بیل ہوئی تھی تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے کسی اور شہر کے رہنے والے تھے اور صوبے کے رہنے والے تھے، تو ان کو پھر یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر پراپرٹی نہیں ہے تو آپ ان کیش جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں، اپلیکیشن دے کے ان کو بھی یہ کنسیپٹ دیا انہوں نے کہ بھی آپ یہ اس کو تھوڑا پروموٹ کیا۔ تو یہ چھوٹا سا ڈفرینس تھا جو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ یہاں پر یہ پرابلم ہے اور کوئٹہ میں یہ پرابلم ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے شورٹیز کا ہمارا پنجاب کے اندر، کہ جج صاحب کی سیٹسفیکشن لکھا ہوا ہے اس میں کہ جج صاحب سیٹسفائی ہوں گے، اب وہ سیٹسفیکشن کیسے ہوتی ہے یہ پراپر پرسکرائبڈ نہیں ہے CRPC کے اندر، اور جو 514 کی کارروائی CRPC کی ہم کر سکتے ہیں اس میں صرف منقولہ جائیداد کو قرق کرنے کا اختیار ہے، لیکن انفارچونیٹلی پریکٹس یہ بنی ہوئی ہے کہ کورٹس کی سیٹسفیکشن اموویبل پراپرٹی پہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی موویبل پراپرٹی پر وہ قرق کر سکتے ہیں اور وہ دیکھ اموویبل پراپرٹی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہ بڑی درینہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر کورٹس اگر اس کو CRPC امینڈ ہونے جا رہی ہے اور ہمارے جو ہیں وہ مائدین اس کو سوچ رہے ہیں، تو یہ اس کو کیوں نہیں یہ نادرا کے ساتھ اٹیچ کر دیتے تاکہ یہ فیئر ایک ٹرائل کی اپرچونٹی ملے، یہ انفیئر نہ ہو جائے کہ بھی ایک بندہ جیسے ہمارے اس کیس میں لاہور سے اغوا کر کے اس کو کوئٹہ لے گئے اور ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ایک جھوٹا مقدمہ وہاں پہ درج کر لیا، اور وہ وہاں پر جب شورٹی دینے کا ٹائم آ رہا ہے تو ہمارے پاس وہاں پر شورٹی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہر شہر کا بندہ ہر شہر میں پورے پاکستان میں شورٹی دے سکتا ہے، جبکہ اگر نادرا سسٹم اٹیچ ہو جائے گا تو سمپل اس بندے کی ذاتی انڈر ٹیکنگ بھی چل جائے گی، اور اس کا ایون ابھی پورے پاکستان میں کہیں بھی ریٹرن دیکھ کر کوئی شورٹی نہیں لے رہا، حالانکہ ریٹرن سب سے اچھا سورس ہے کہ ایک بندہ دکھاتا ہے کہ میری ویلتھ جناب یہ 10 کروڑ کی ہے، تو جناب مجھے آپ اپرچونٹی دیں، میں اس بندے کو کی شورٹی دینا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ انوویشنس کی اس میں بڑی ضرورت ہے، تو اس میں ڈفرینس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جناب اکرم صاحب۔